کر دیجئے، اس کو اثر نو تعمیر کر دیجئے، اس کو صاف کر دیجئے. اور اس وجہ سے آج سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے جماعت اسلامی نے باقاعدہ اس نالے کی وجہ سے احتجاج کیا تھا، دھرنا دیا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس میں کوئی رکاوٹ تک کھڑی نہیں کی. اور کل موٹر سائیکل پر اپنی فیملی کے ساتھ جانے والا ایک نوجوان، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ، اور اس نے یہ سمجھا کہ جب پانی، وہ ظاہر ہے وہ اورنگی ٹاؤن سے آ رہے تھے اور انہوں نے عبداللہ کالج والی روڈ لی اور وہ سرجانی کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں بارش ہو گئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب نالا اور سڑک پہ پانی کی سطح ایک ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ یہاں سے رائٹ سائڈ پہ رستہ ہے اور میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، لیکن وہ رستہ نہیں تھا، وہ نالا تھا، اور اس نالے کے اندر وہ ڈوب گئے. اس کا بچہ ایک جو ہے، وہ 2 بچے تھے، ایک تو ابھی تک نہیں ملا ہے، نہ جانے وہ کہاں نکل گیا. اس کی بیوی، ہماری بہن، اس پورے قوم کی بہن، وہ نالے کے اندر پھنسی رہی. اس کا عبایا وغیرہ جو ہے وہ کسی چیز سے اٹک گیا تو وہ نالے کے نیچے جو سلیب تھی اس میں اٹک گئی، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بچہ تھا، وہ اس کے ہاتھ میں تھا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ امیجن کریں، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مرتضی وہاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ناصر شاہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مراد علی شاہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو اس شہر سے بھر بھر کر مینڈیٹ لیتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، لیکن کراچی کو پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں. ابھی تک ایک بچے کی لاش کی تلاش جاری ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئی، وہ بہن ہماری اللہ کے ہاں پہنچ گئی ہے. آپ اس خاندان کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور کیا ہے، صرف کہ جس نالے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹینڈر ہو گیا، اب یہ بن گیا، اب وہ بن گیا، 1 ارب روپے کی پوری سڑک بنے گی، اتنے کروڑ روپے کے نالے صاف ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور اس طرح سے پوری فیملی ڈوب گئی. پھر اس کے بعد آپ المیہ دیکھیے، 7:30 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، اور تقریباً 10:30 11 بجے تک میں وہاں تھا موجود. 10:30 بجے 10 بجے کے قریب اندھیرا تھا شدید، اور کوئی سرچ لائٹ کا تک کا انتظام اس پوری حکومت نے نہیں کیا ہوا تھا. میں نے وہاں سے مرتضی وہاب کو فون کیا کہ بھائی آپ خدا کے لیے ادھر بھیجیں لوگوں کو. انہوں نے کہا نہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. پھر میرے پاس DC کا آپ کا فون آیا کہ ہم تو بہت سرچنگ میں لگے ہوئے ہیں، آگے تک دیکھا ہے، یہ کیا. میں نے کہا یار اللہ کے بندو، تم اس نالے کے ساتھ 4 سڑیے نہیں گاڑ سکتے ہو کہ جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ کر کم از کم لوگ اس نالے کے اندر نہ جائیں. آپ سوچیں، روز پیپلز پارٹی اور مرتضی وہاب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کر دیے، پانی نکل گیا، یہاں سے نکل گیا، وہاں سے نکل گیا. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ کیوں اس شہر کو برباد کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، اور اس طرح سے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو؟ کس کے اوپر یہ مقدمہ ہوگا مجھے بتائیں؟ وزیر اعلیٰ پہ ہوگا، وزیر بلدیات پہ ہوگا، یہ غیر قانونی سیاسی ایڈمنسٹریٹر پر ہوگا، DC پر ہوگا؟ کس کے ہاتھ پہ ہم اپنا یہ لہو تلاش کریں؟ ہمارے بچے اسی طرح ڈوبتے رہیں گے. اور یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا. یہاں پہ بھاری بھاری مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے، ابھی بھی مینڈیٹ مل رہے ہیں، مبارک ہو ان کو بہت مینڈیٹ. کراچی کے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا، دعووں، نعروں، باتوں، جلسوں، اور اس کے علاوہ اور سوشل میڈیا کی کیمپین کے علاوہ. اس لیے میں اہل کراچی سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب جاگیں. یہ ایسا وقت ہے کہ یا تو بالکل یہ سب کو برباد کر دیں گے مل کر، کوئی پیچھے نہیں آئے گا آپ کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شہر کراچی کے لوگوں سمجھ جاؤ اس بات کو. جب اس طرح کے موسم میں آپ مجھے بتائیں، بارش تو تقریباً بوندا بادی شروع ہو گئی تھی پہلے سے، یہ فیملی موٹر سائیکل پہ کیوں جا رہی تھی؟ اس لیے جا رہی تھی کہ اس شہر کے اندر ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، کوئی نظام موجود نہیں ہے. بڑی بسیں ہوتی ہیں، سرکولر ریلوے ہوتی ہے، لائٹ ریل سسٹم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ پھر کہتے ہیں کہ چلو ہم اس میں سفر کر لیتے ہیں. ابھی بوندا بادی ہوئی ہے، کل بارش ہو جائے گی تو ہم، لیکن موٹر سائیکل پہ نکلنا ان کی مجبوری ہے. وہ کہاں سے اتنے جو ہے وہ کرایہ دیں کہ وہ کیب کریں اور فلاں کریں.
یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں جو اس شہر میں زیادہ تر رہتے ہیں. ان کے لیے آپ نے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں کیا. ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشی کرتے ہو اور ٹینڈر دیتے ہو. 66 کروڑ 80 کروڑ کھا گئے. 1.2 ارب روپے رکھے مینٹیننس کے لیے, نالوں کی صفائی ستھرائی کے لیے کھا گئے. 5,000 ارب روپے 14 سال میں کھا گئے. ترقیاتی بجٹ کے نام پر ہوا, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں کیا. ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا اس شہر کراچی کو 17 سال میں. ایک کوئی سرکولر ریلوے اس کو بحالی کر دیتے کم از کم, جو طے ہوا تھا کہ چلو ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے کو ٹھیک کر دیں گے. سب سیاست بازی کرتے ہیں, یہاں آ کر اعلانات کرتے ہیں. کوئی 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتا ہے, کوئی 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتا ہے, کوئی کہتا ہے میں 200 ارب روپے میں K4 بنا دوں گا, کوئی کہتا ہے میں 2 سال میں KCR بنا دوں گا. وہ بھائی کیوں اس شہر کے لوگوں کو تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس آؤ تقریریں کرو, نعرے لگاؤ اور اس کے بعد چلے جاؤ, اور کچھ دیوانے تمہیں یہاں سے بھی مل جائیں گے, تمہارے لیے زندہ باد مردہ باد کرتے رہیں گے, تمہارے لیے جشن مناتے رہیں گے اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. اس لیے میں بہت واضح, آج دکھی دل ہے, سچی بات ہے. جب رات کو میں وہاں پر تھا, اس باپ نے کہا نا کہ میرا بچہ تو ڈوب گیا ہے. حافظ صاحب دوسروں کے بچے بچا لیں آپ, میں کہاں سے بچاؤں یار. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو یار, ٹھیک کرو اس سب چیزوں کو. ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نالا بنانا کیا ہوتا ہے یار؟ نالے کی صفائی کیا چیز ہوتی ہے؟ کچرے کے ڈھیر ہیں, ابھی بارش شروع ہوتی ہے, نالے بھرتے ہیں, گندگی ساری کی ساری باہر آ جاتی ہے. بارش ختم ہوتی ہے, پانی کسی طرح نکل بھی جائے گا, تو اس کے بعد اس گندگی سے کون نمٹے گا؟ کہاں ہے آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ؟ کہاں ہے آپ کی؟ یہ 35 سال کی تباہی ہے, 40 سال کی تباہی ہے اس شہر میں. آپ کو پتا ہے اس نالے کے ساتھ کیا ہوا تھا شادمان کے؟ اس نالے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ MQM کے ایک رہنما, یہ نالا نکلتا تھا قبرستان کے پاس سے, انہوں نے کوئی اضافی قبر لی تھی اپنے کسی خاندان کے آدمی کے لیے, اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ نالا موڑ دیا تھا, جو آج بھی تباہی کا باعث. ابھی چند پچھلی بارشوں کے اندر لوگ ڈوب گئے تھے آگے والے شادمان ٹاؤن کے نالے میں. یار یہ تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ انفراسٹرکچر کسے کہتے ہیں, اور زبردستی جو ہے مسلط ہوتے ہو شہروں کے اوپر, اور اپنی مرضی سے اس پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہو. کوئی ٹرانسپورٹ اس شہر میں نہیں ہے. سڑکوں کا حال آپ دیکھیں. میں کیوں رکا, ابھی آدھا گھنٹہ مجھے لیٹ ہو گیا ہوں. کیوں؟ میں آ رہا ہوں وہاں سے ابھی, اور گولی مار کی جو روڈ ہے جس پر کئی مرتبہ یہ کارپیٹنگ کر چکے ہیں پچھلے عرصے میں, وہ پھر پورے گڑھے پڑے ہوئے وہاں سے, اور اس وقت ٹریفک بالکل بلاک ہے. رنگ کے گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں. پورے شہر کا یہی حال کیا. انڈر پاسوں کا حال دیکھ لیں جا کے آپ. ابھی چند دن پہلے انہوں نے اس کی کارپیٹنگ کی تھی اور کہتے تھے ہم نے ٹھیک کر دیا ان کو. M&A فنڈ سے کروڑوں روپے کا M&A فنڈ, اربوں روپے کا M&A فنڈ. میں PTI کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, پورا ملک آپ فتح کرتے رہے, کراچی کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں یار؟ آپ کو M&A فنڈ سے جو پیسے ملے تھے, آپ نے سڑکیں بنائی تھیں, کیوں بارش میں بہ گئی وہ؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پیپلز پارٹی تو برباد کر ہی رہی ہے ہمیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیاست بازی کے علاوہ کوئی کام ہے؟ اس لیے ہم بہت دکھے ہوئے ہیں. میں شہر کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, بھائی یہ مسئلہ اس وقت سیاست کا اور انتخاب کا نہیں ہے. آپ کم از کم آغاز تو کریں اپنی تعمیر کا, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کریں. چنگچی کے دھکے کھاتے رہیں گے, اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور اسی طرح برباد ہوتے رہیں گے, اور آپ کے بچے کہیں گے کہ ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا, ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا. اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اتنی تعلیم خرید سکیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھی بھیج سکیں, یا آپ کو پڑھائیں گے بھی نہیں, یا آپ کو لکھائیں گے بھی نہیں, یا آپ کو کچھ کر کے نہیں دیں گے. یہ سب ایک ہیں اس معاملے میں. آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی کے لوگوں کو اپنی رائے کے ذریعے سے کم از کم اس کا اظہار کرنا چاہیے. 24 جولائی کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہم نے جو جد و جہد پچھلے عرصے میں کی, اس وقت کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں تھا. ہم الیکٹرک کے ان مظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے, کوئی انتخابات نہیں تھے اس وقت. ہم نے بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کو ریلیف دلوایا ہے جد و جہد کر کے, اس وقت کوئی انتخاب نہیں تھا. نادرا میں لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے تھے, بلاک ہوئے تھے ان کے شناختی کارڈ,
پورے اورنگی ٹاؤن کے لوگ، بہار شریف سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو ہجرت کر کے یہاں پر دو ہجرتیں کر کے یہاں پر پہنچے، ان کو تذلیل کی جاتی تھی نادرا کے دفتروں میں. بنگلہ بولنے والا کوئی آدمی اس کو ذلیل کیا جاتا تھا، پختونوں کو ذلیل کیا جاتا تھا تاکہ مال بنائیں. بلاک کر رہے ہیں، آئی بی کے چکر لگ رہے ہیں، ایس او پی الٹی سیدھی بنائی. کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حادثات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں.